بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں چودھری زاہد بڑیچ۔ تو ناظرین، بات سبھی طرف یہی ہو رہی ہے کہ روس اور یوکرین کی لڑائی جو ہے یہ کیا رنگ لائے گی یا کتنے خطرناک اس کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو میں آج اس ویلاگ میں یہی بات کروں گا کہ جو عوام کی رائے ہے یا جو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، اس کے حساب سے میں آپ سے بات شیئر کروں گا کہ یہ کتنے خطرناک نتائج ہونے والے ہیں اور یا کیا خطرہ آگے نظر مجھے آ رہا ہے یا عوام کو نظر آ رہا ہے یا اس کی کیا اثرائیاں کیا کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ تو ناظرین، روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے، اس میں آپ سیدھا دیکھ لیں کہ امریکہ نے یہ سارا ڈونگ رچایا ہے۔ کیوں کہ روس جو ہے وہ تیل کی سپلائی اور گیس کی سپلائی یورپ کو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں جو اپنے عوام کے مفاد میں جو ان کا فائدہ ہو اس میں فیصلہ نہ کرے۔ اسی اعتبار سے یورپ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ گیس اور تیل جو ہے دوسروں کی نسبت روس سے ان کو سستا ملتا ہے، یا آگے جو گیس پائپ لائن پڑ رہی ہے وہ ان کو زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ تو اس کو روکنے کے لیے انہی لوگوں کے یورپ کے خلاف اس نے ایک سازش بنی ہے امریکہ نے، اور جس کی ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لوگ کیا سرائیاں تو کر رہے ہیں لیکن کسی کو یہ تخمینہ نہیں ہو رہا کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ جو یوکرین کا صدر ہے اس کی باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کے بیانات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ یوکرین پہ ایک زون بنائے، ہوائی زون، وہ کیا ہے کہ اوپر کی فضا میں ایک جدید ٹیکنالوجی وہ کہتا تھا کہ مجھے لگا کے دو کہ کسی کا بھی جہاز آئے وہ کریش ہو جائے گا، خواہ وہ روس کا ہو یا یورپ کا ہو یا کسی امریکہ کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ تو روس نے خبردار کر دیا، پیوٹن نے کہہ دیا کہ جس بندے نے بھی یہ غلطی کی یا کوشش کی تو براہ راست میں اس کے ساتھ روس سمجھے گا کہ اس کے ساتھ اس نے جنگ کی ہے، یعنی اس نے اعلان جنگ کر دیا ہے، کیونکہ وہ تو ایک باہر نکل چکا ہے۔ ابھی اس کی اتنی زیادہ پیش قدمی ہو گئی ہے کہ جو ایٹمی پلانٹ تھے نا یوکرین میں، وہ 5 ہیں ٹوٹل، جن میں سے 2 میں اس نے قبضہ کر لیا ہے، کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور تیسرے کی طرف اس کی پیش قدمی ہے، اور مختلف ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ جلدی اس تیسرے تک پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ سب سے بڑا ایٹمی پلانٹ ہے یوکرین میں جو موجود ہے۔ تو جب اس میں کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں یا تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں یا جو یہ علم رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے اس پہ قبضہ کر لیا تو سمجھو پورے یوکرین پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ اور حالیہ جو بیان اس کا آیا ہے ایک فرانس کے صدر کا اور یوکرین کے صدر کا، وزیر اعظم کا، ان دونوں بیانوں کو پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی پیوٹن کے ساتھ فرانس کے صدر کی 1.5 گھنٹہ ملاقات ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے، جس میں اس نے خبردار کیا ہے پوری دنیا کو، ہلچل مچ گئی ہے کہ روس کے صدر کے ساتھ جو فرانس کے صدر کی بات ہوئی ہے، اس نے کہا ابھی تک تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، جو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ عام عوام کا بہت نقصان ہو گیا ہے، یعنی پوری دنیا کا نقصان ہو گیا ہے کہ مہنگائی بڑھ جائے گی، لوگوں پہ غربت چھا جائے گی، اور وہ علاقہ جو ہے سنسان پڑ گیا ہے یوکرین کا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تباہی ہوئی، وہ کہہ رہا ہے، فرانس کا صدر کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا، آگے جو ہونے جا رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ اس کا یہ ہوا کہ اگر یورپ میں ابھی 2 یورو کا 1 لیٹر تیل ہو گیا ہے تو اس کا ہے وہ 3 یورو تک جائے گا۔ تو یہ واقعی بڑے خطرناک اثرات ہیں، کیونکہ کسی کے پاس اتنی سختی نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں وہ تو ضبط ہو جائیں گے، وہ تو ختم ہو جائیں گے، ان کا تو سرے سے وجود ہی مٹ جائے گا، کیونکہ ان کے پاس سختی نہیں ہوگی کہ وہ اپنا تیل کو افورڈ کر سکے اور آگے جو مہنگائی آ رہی ہے یورپ میں اس کا وہ مقابلہ کر سکے۔ اس لیے یہ واقعی بڑی خطرناک بات ہے، اور یوکرین کے صدر نے جو وزیر اعظم نے بیان دیا ہے اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس پہ ہوائی زون بنا دیں،
मतलब यूक्रेन पे, और किसी ने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। इसका मतलब ये है कि जब रूस ने मतलब यूक्रेन पे कब्ज़ा कर लिया तो वो पूरे यूरोप पे कब्ज़ा करेगा। यूरोप का मतलब ये है कि सोवियत यूनियन दोबारा से वो बहाल करना चाह रहा है पुतिन जो है, रूस का सदर। इसलिए वो किसी को भी मतलब माफ़ करने वाला नहीं। वो जो भी कहता है कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसके साथ समझूंगा कि मेरी खुली जंग है। इसलिए ये मैं अक्सर बातें करता हूँ कि मतलब अपने मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से मैं बातें करता हूँ हमेशा कि जिस बंदे ने भी गलत बंदे का साथ देना है या वो क्या कहते हैं कि गलती करनी है या गरीबों का माल लूटना है या खाना है, उसने दबरदूस हो जाना है। इसी तरह ये यूरोप दबरदूस होने वाला है। क्यों कि जब आप छोटे मुल्कों को, मिसाल के तौर पे एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, मुसलमान का ये यकीन है, ईमान है, और होना भी चाहिए, क्योंकि मतलब एक इंसान को तुम नहीं मारते, पूरी इंसानियत को तुम कत्ल करते हो कि उसके ख़िलाफ़ अगर तुम मतलब वो एहतजाज नहीं करते या उसका कानून नहीं बनाते। तो इससे यही बातें साबित होती हैं ना कि जब मतलब अफ़गानिस्तान पे, जब इराक़ पे, शाम पे मिसाल के तौर पे किसी भी मुल्क पे अटैक हुआ है तो वहाँ पे इंसान नहीं बचते थे, लेकिन ये पूरा यूरोप खामोश रहता था। अब क्या देख लो मेरी बातें कितनी सच हो रही हैं कि इस वक्त ऐसा चल रहा है कि जिन जिन लोगों ने जो ज़्यादतियाँ की हैं उन सब ने दबरदूस होना है। और कैसे होना है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों कि जिन चीज़ों पे आप बड़ा फख्र करते थे, बड़ा नाज करते थे, जिन पे पूरा एतमाद करते थे, उन्हीं चीज़ों ने आपको दबरदूस करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से मैं अक्सर बातें करता हूँ कि जिस औलाद के लिए आपने इतना मतलब वो करप्शन की, हेरा फेरी की, मतलब धोखाधड़ी की, गरीबों का माल लूट के उनके लिए आसाइशें की, आराइशें की, वही आपको मतलब दबरदूस करेंगे। और देख लो वो हो रहे हैं। जैसे कि मतलब आपको मैं ज़िंदा मिसाल दूंगा कि जितने भी ये सियासतदान या मतलब जज साहिबान कानून की जद में आए हैं, वो सब के सब बच्चों के बयान देख लें, उनके बच्चों के बयान ही उनको मतलब वादा माफ गुआ बन जाते हैं। क्यों कि मतलब जो आपने किसी का हक तलफ करके माल लूटा हुआ है उसके साथ आप याशी नहीं कर सकते। इसी दुनिया में आपने भुगत के जाना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब आपने दबरदूस हो जाना है जिस बंदे ने भी गलत काम करना है। तो अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी लोगों को समझ नहीं आ रही कि मिसाल के तौर पे रूस और यूक्रेन की जंग है, इससे दूसरों को क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई इसमें हर फर्द को फ़र्क पड़ेगा अगर वो एहतजाज नहीं करेगा। अभी यूरोप को चाहिए ना कि मिसाल के तौर पे उनकी सुलह सफाई कराएं, उनका मतलब जो भी यूक्रेन का या मतलब रूस का तनाज़ा है उसमें सालिस बन जाए, अपनी दुनिया बचाएं, अपने मुल्क बचाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते, उनकी सालसी नहीं करते, तो अमेरिका को क्या लगे। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है। सबसे पहले आपकी बारी आनी है, यूरोप की बारी आनी है। इसलिए अभी भी यूरोप ने आंखें बंद की हुई हैं कि उनकी मतलब सुलह सफाई कराने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, और ये देख रहे हैं तमाशा कि मैं मतलब आपको टैंक दूंगा, मैं आपको असला दूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा। भाई इसका मतलब है आप दुनिया को मरवाने के लिए, लोगों को मारने के लिए आप मतलब असला दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। क्या अपने लोगों पे जब ये जंग मुसल्लत होगी फिर आप क्या करेंगे? ये आपका पैसा और असला क्या करेगा? इसलिए लोगों को बचाने की तरकीबें सोचनी चाहिए और उनकी सुलह सफाई कराने की सोचनी चाहिए। अगर आपने, मैं पेश की इतला दे रहा हूँ कि अगर यूरोप ने मतलब खड़े होकर उनकी सुलह सफाई में सालसी ना की या उनका जो तनाज़ा है बढ़ता हुआ वो ख़त्म ना किया, तमाशा खाली देखा, तो सारा यूरोप दबरदूस हो जाएगा। और इसकी निशानी आपको नज़र आ रही है कि मतलब अगर 11वां रोज़ या 12वां रोज़ चल रहा है जंग का, इसका मतलब है 10 रोज़ अगर और जंग चली तो यहाँ पे मतलब समझो कि मतलब जंग मुसल्लत होगी। क्यों कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि छोटे छोटे गवर्नमेंट के पास इतनी शक्ति नहीं रही कि वो लोगों को रिलीज़ दे सकें या लोगों को बैठे बैठाए मिसाल के तौर पे वो पैसा दे सकें। कहाँ से पैसा लाएंगे जब टैक्स ही नहीं होगा, जब कोई कारखाना या फैक्ट्री काम ही नहीं करेगी या वर्कर काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए इस बुरान से बचने के लिए ये भी एक जंग होती है। जब मुल्क में पूरी गुर्बत छा जाती है ना, तो लोग मतलब भूख से, प्यास से मरते हैं,
تو یہ کیا جنگ نہیں ہے؟ اس کا نام بھی جنگ ہے۔ اس لیے ابھی بھی یورپ کو چاہیے کہ کوشش کرے اور فی الفور ایکشن لے، کیونکہ امریکہ تو یہ تماشا لگا کے اپنی مارکیٹ چمکانی چاہ رہا ہے کہ جو روس سے آپ کو مطلب سستی چیزیں مل رہی ہیں، اس کا مطلب یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ حالیہ جو مطلب 4-5 ملکوں نے کہا ہے کہ ہم ان کی فلیٹیں نہیں آنے دیں گے مطلب روس کی، تو اس نے خود ہی اپنی فلیٹیں بند کر دیا۔ اس کو کیا لگے؟ وہ تو پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر ہم یوکرین کو خالی اکیلے مروانے کی کوشش کریں گے یا اس کا تماشا دیکھیں گے تو کل اپنے گھر تک یہ لڑائی آ جائے گی اور پھر تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ کیوں کہ امریکہ تو خود اپنے اندر ہی اس نے ضم ہو جانا ہے، کیونکہ وہاں پہ مطلب اس کی عوام جو ہے وہ اس سے مطلب خوف زدہ ہو گئی ہے۔ 40% عوام جو کہتی ہے کہ آپ جنگیں چھوڑ دیں، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر سے ہی سازش تیار ہو جائے گی امریکہ کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ کیوں؟ جو لوگوں کو دوسروں کو سازشوں کے ساتھ مرواتا ہے وہ خود بھی سازش کے ساتھ ہی مرتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ ابھی مزید جو دن ہے وہ خطر سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل اتنا بڑھ گیا ہے، مثال کے طور پہ یہ گیس اتنی بڑھ گئی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ سے کتنی چیزیں بڑھنی ہیں، اور لوگوں کے پاس اتنی سخت نہیں ہونی، کیونکہ یوکرین کے ایک شہر میں جب گمسان کی لڑائی چل رہی ہے، وہ تیسرے مطلب ایٹمی پلانٹ کی وجہ سے اس پہ قبضہ کرنے کی وجہ سے وہاں سے پانی تک ختم ہو گیا ہے۔ لوگوں کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس یورپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اس کی ثالثی کرنی چاہیے اور اس کو فی الفور جنگ کو رکوانا چاہیے اور ان کی صلح صفائی کرانی چاہیے تاکہ پوری انسانیت بچ سکے۔ اس سے اگر یہ نہیں ایسا کریں گے تو یہ سارے کا سارا دبردوس ہو جائے گا۔ کیوں؟ کوئی جو لوگوں کو دبردوس کرتا ہے نا، وہ خود بھی دبردوس ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی سے ٹائم ہے کہ مطلب کسی بھی غریب کو مرتے ہوئے دیکھ کے ہمیں مسکرانا نہیں چاہیے، ہمیں اس کا تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے پاس فی الفور جانا چاہیے، جتنی ہو سکے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی سخت ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ مطلب بحران کی طرف جا رہی ہیں، یہ اچھائی کی طرف نہیں جا رہی۔ اس لیے جو بحران کی طرف جب کوئی چیز جاتی ہے، جو احتجاج نہیں کرتا یا جو اس کے خلاف بات نہیں کرتا، وہ خود بھی دبردوس ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے پاکستان میں ابھی حالیہ یہ جو احتجاج چل رہے ہیں یا اپوزیشن کی جو مطلب عدم اعتماد کی تحریک چلنے والی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کو دبردوس کرنے کے لیے چل رہی ہیں، اور اس نے جلدی سے جلدی دبردوس ہو جانا ہے۔ کیوں؟ یہ اپوزیشن جو ہے اس کا بھی وقت آ گیا ہے دبردوس ہونے کا۔ اس نے خود بخود اپنے جال میں پھنس جانا ہے۔ اسی بات پہ میں بات ختم کروں گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔